ایک طرف یہ لبرلزم ہے جن کی خواہشات کے دروازے چوپٹ کھول دیے, حلال و حرام کا فرق مٹا دیا. دوسری طرف وہ مذہبی جنونی طبقہ ہے جو رہبانیت کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو. رہبانیت جو عیسائیوں نے وضع کی تھی کہ نہیں بھائی بس اللہ اللہ کرنا ہے بیٹھ کے, گھر پالنا, بیویاں پالنا, بچے پیدا کرنا اور ان کے لیے کمانا, یہ نہیں ہے. ملک کو ایٹمی پاور بنانا, بس اللہ پہ توکل کرو. ملک کو ایٹم بم بنانے دینے کی ضرورت بولو نہیں. نماز سے سارے کام ہو جائیں گے. اگر نماز سے آپ کی ساری حفاظتیں ہوتی تو قرآن صحابہ کو یہ حکم دیتا سورہ نساء میں کہ نماز میں بھی اسلحہ نہ اتارو, اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کیونکہ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور جنگی سامان سے غافل ہو جاؤ اور تمہیں نماز کی حالت میں دیکھ کر اچانک حملہ کر دے تم پہ. ہے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نماز بھی ایسے غافل ہو کے نہیں پڑھو کہ بم پھٹے اور سارے لیٹے ہوئے ہیں. حفاظت کا نماز کے دوران انتظام ہونا چاہیے. لوگوں کو گارڈ پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے گارڈ تھا, نماز میں ممبر پہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا وہ ایسے ریپیٹر لے کے نا یوں دے. لوگوں نے کہا یہ کون سی مسجد ہے پتہ نہیں, ان کو اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں. نماز میں تو ہم اللہ کی طرف مشغول ہوتے ہیں, تو کیا اللہ ہمیں بھول جائے گا؟ اللہ ریپیٹر سے ہمیں بچائے گا؟ کیا مسجدوں میں نماز کے دوران بم نہیں پھٹے؟ اور کیا صرف بم ہی پھٹتا ہے, لوگ جڑے ہوئے رہتے ہیں بم پھٹنے کے بعد؟ بھائی نماز کے دوران اللہ نے کرے بم پھٹا تو چونکہ نماز میں تھے اس لیے صرف بم پھٹے گا, نماز ہی نہیں پھٹیں گے. کبھی ایسا ہوا کہ چونکہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو پھٹنے سے بچا لے گا؟ ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ابے تبے پہ آ جاتا ہوں میں واضح. تو ان لاجیکل باتیں دینداروں کی ایک علامت بن چکی ہے. ایک دیندار ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں, اب تو مجھے نیک لگ کے لگ جاتا ہے یہ الٹی بات کرے گا آگے سے. پتہ چل رہا ہے نیک ہے, اس کا مطلب ابھی ہے بھیکو ہے. مجھے تو ویکسین پہ ہر وقت نا ملامتیں پڑتی رہتی ہیں جیسے پتہ نہیں میں کوئی اللہ نہ کرے یہودیوں کا ایجنٹ ہوں جو آپ کو ویکسین لگانے کا میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ مشورہ دے دیا. تو وہ کہنے لگی کیا ویکسین مفتی صاحب لگا کے رکھی ہوئی ہے, کیا لوگوں کو بتاؤ یہ یہودیوں کی کتنی بڑی سازش ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ دوسرے ملک سے آئے تھے, انہوں نے کہا یہودی سب سے زیادہ خود اس سے پریشان ہے ویکسین سے, جس کی سازش ہے نا. ان لاجیکل باتیں, نہ کوئی رپورٹ ہے نہ کوئی خبر ہے. ٹھیک ہے آپ نہ مانو نہ لگواؤ لیکن چپ کر کے بیٹھے رہو, یہ اچھا نہیں ہے. جب آپ کو پوری تحقیق نہیں ہے, دجال کا ویکسین سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. دجال آئے گا اپنے ٹائم پہ آئے گا, جو کرنا ہے وہ کرے گا. ہر چیز جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی دجال کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. کہہ رہے یہ جو پاؤڈر کے دودھ ہے نا یہ دجالی سازش ہے. میں نے کہا یار میں بھی ڈبے اور پاؤڈر کے دودھ کا بالکل قائل نہیں ہوں, بھینسوں کے دودھ کا قائل ہوں. جو نکلتا ہے وہ مینڈک بھی اس میں جاتے ہیں, آپ کو شکر کرو یہ چھان کے دیتے ہیں. حقیقت بتا, گوالے جب دودھ دیتے ہیں نا تو بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا دے رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ چھان لیتے ہیں اس کو. اگر یہ بغیر چھانے دیں آپ یہ دودھ پینا چھوڑ دو. مکھی مچھر تو بہت ہلکی چیز ہے, مینڈک نکلتے ہیں اس میں سے, بہت ہلکی چیز ہے مکھی مچھر. مینڈک زیادہ ہو گئی لیکن دیکھ لینا. تو ہم بھی ڈبے کے دودھ کے قائل نہیں ہیں, لیکن دجالی سازش, دجال کا نیڈو سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال کو دجال رہنے دو. ہر نبی نے یہ حقیقت, لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر نبی نے اپنے دجال سے ڈرایا نا اپنی قوم کو. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے ڈرایا, بالکل ٹھیک ہے. دجال آئے گا, حضرت عیسیٰ قتل کریں گے, دجال جنت بھی دکھائے گا جہنم بھی دکھائے گا, بالکل صحیح ہے. یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن آپ کو جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ دجال بولو. جیسے آپ کو امریکہ سے اگر دشمنی ہے, دو بندے گلی میں لڑ رہے ہیں, یہ کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی. بھائی امریکہ کی سازشیں ہم مانتے ہیں, آپ کے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اس کا امریکہ سے کوئی تعلق
ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں مت ڈالو. اور روحانی عامل ڈالے گا ساس کے کھاتے میں کہ تمہاری ساس نے کروایا ہے, سوکن کے کھاتے میں ڈال دے گا کہ میاں بیوی کی لڑائی لڑوائی ہے. وہ روحانی عامل کسی کھاتے میں ڈالتا ہے, حالانکہ وہ ان کا اپنی غلطی ہے, لڑ رہے ہیں آپس میں. ان لاجیکل باتیں. تو دجال کے کھاتے میں نیسلے کا پانی دجال میں ڈالا ہوا تھا. نیسلے اور یہ ایکوفینا اور یہ جو پانی آ رہے ہیں نا کمپنیوں کے, یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ میں بھی ڈاکٹروں سے ہی پوچھتا ہوں, اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, کوئی فائدہ مند ہے کوئی نقصان دہ. میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے, ورنہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو لیکن میرے بھائی اس پانی کا دجال سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ, یہ دجال کی تیاری ہے پانی, نہ دجال سے اس کا کوئی تعلق ہے. پولیو کے قطرے دجال کے باپ کو بھی معلوم نہیں ہے.